السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ریاض اور اس وقت میں موجود ہوں رہنما نون لیگ ملک اعجاز ارائیں صاحب کے ساتھ۔ اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس نے ایک نیا موڑ جو وہ لیا ہے، اور اس بارے میں ملک اعجاز ارائیں صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کر دیا ہے پنجاب اسمبلیوں کے بارے میں توڑنے کا اور کے پی کی اسمبلی توڑنے کا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نون لیگ آگے کیا لاہ عمل تیار کرے گی اور اس کا کیا اثرات ہوں گے؟ جی بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دھرنا ختم کیوں ہوا؟ دھرنا عوام سے جھوٹ تر جھوٹ بولتے بولتے، آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی پی ٹی آئی میں نیا پاکستان بنانے کے لیے گیا تھا، اور ہم نیا پاکستان تو کیا بناتے، ہم پرانا بھی کھو بیٹھے۔ اس کی داستان میں پہلے چونکہ بتا چکا ہوں تو مزید اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اب عام لوگ بھی جو ہے وہ تھک چکے ہیں باتیں سن کے، نعرے سن کے، پھر روز کی آپ کی جو حکمت عملی ہے اس میں تبدیلی، یو ٹرن جو آپ کے ہیں، یو ٹرن کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں پھر اس پہ نہیں کھڑے ہوتے، پھر آپ دوسری بات کرتے ہیں پھر اس پہ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو اصل میں تو یہ ہوا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ تھا یہ فرلانگ مارچ بن گیا تھا، ایک فرلانگ سے اوپر نہیں گیا تھا۔ تو لوگوں کی جو اس میں جو آمد تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی، لوگوں کا جوش و خروش بالکل کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ ڈسہارٹ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ روٹی ہے، لوگوں کی جوتے کپڑے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آج کل اس وقت ملک میں جو بہت بڑا بحران ہے، لوگ کھانے کے پیسے نہیں اور بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے۔ لوگ اپنے بجلی کے کئی لوگ میں جانتا ہوں آج بھی کے دن میں 3 بندے ابھی تک آ چکے ہیں جو بل نہیں ادا ہو رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں میٹر کٹ چکے ہیں، ہم نہیں لگا سکتے۔ 8,000 10,000 بل، ایک بلب جلانے والے کا، ایک پنکھا جلانے والے کا 8 سے 10,000 15,000، ایک بندے کا 37,000 روپے کا بل تھا۔ وہ میں نے کہا فریج ہے آپ کے گھر میں؟ اس نے کہا نہیں فریج نہیں ہے میرے گھر میں۔ میں نے کہا یار یہ تو اے سی والے کا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں کوئی اے سی نہیں۔ تو بھائی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی گمبھیر ہے، وہ غربت ہے، وہ اور اس کی وجہ استحکام نہیں ہے پاکستان میں۔ اور خان صاحب نے پاکستان کو جتنا غیر مستحکم کیا ہے 75 سال میں کوئی نہیں کر سکا۔ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے خلاف 75 سال میں وہ کام نہیں کر سکا جو خان صاحب نے 4 سال میں پچھلے میں کیا ہے، لیکن خان صاحب کو جب سے یہ سپورٹ ملی تھی 2014 سے، اس وقت سے خان صاحب جو ہے وہ یہ پلان تھا، یہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور ہم یہ سمجھتے جا رہے تھے کہ ملک ہمارے جو ہے وہ ان کے اچھے جو ہے پازیٹیو انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ ہم شاید جو ہے ہمارے پاس معاشرتی انقلاب آئے گا، صنعتی انقلاب آئے گا، انصاف ملے گا، ہمیں جو ہے وہ معاشی طور پہ ہمارا ملک مضبوط ہوگا، لوگوں کو روزگار ملیں گے اور لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے بہتر ہوگا۔ وہ تو برباد سے برباد ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے خان صاحب سے لوگ خود دور ہو گئے۔ اور اب جو نیا آیا ہے تو یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ ادارے نے بھی سمجھ لیا ہے، یہ پبلک بھی سمجھ چکی ہے، اور یہ اب ملک کے لیے ایک بہت اچھا ہوا ہے کہ اب یہ جو خان صاحب کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت جلدی ملک استحکام کی طرف جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں ہماری دوسری ترجیح ہیں، سب سے پہلی ترجیح ہماری پاکستان ہے۔ پاکستان کی مضبوطی پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ سندھ ہے، کراچی ہے، بلوچستان ہے، وزیرستان ہے، آزاد کشمیر ہے، یہ پاک فوج کی وجہ سے رکشہ قائم ہے۔ تو پاک فوج اور ہمارے قومی سلامتی ادارے جو ہیں وہ جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اور جس طرح سیاستدانوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ملک کو بچا کے کھڑے ہوئے ہیں، اب ہمیں پہلی سب سے بڑی امید یہ ہے کہ وہ ملک کو استحکام کی طرف لے جائیں گے، اور جب استحکام کی طرف جائے گا تو بہت جلدی ملک کی معیشت ایسے دنوں میں آپ دیکھیں گے گرو کرے گی۔ یہ فارن کی بات کرتے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ آئے ہمارے ملک میں کہتا ہوں کہ باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں آئے گی، نہ آئے گی، نہ لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں۔ یہ کون سا یہاں انصاف ہے، قانون ہے کہ لوگ باہر سے آئیں گے؟ یہاں تو لائسنس لیتے لیتے آپ کی ساری جو ہے وہ انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف آپ کا اپنا ذاتی جو انویسٹر ہے وہ اگر کام شروع کر دے اور یہاں کام کرے، اس کو صرف آپ پیس دے دیں کہ آپ پیس کے ساتھ کام کریں، امن کے ساتھ کام کریں اور ترقی کریں، تو یہاں بے انتہا پیسہ ہے اور بے انتہا گرو کر سکتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس مین پاور ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بوجھ ہے، میں کہتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ملک میں معاشی ترقی لا سکتے ہیں۔
ہمارا سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل جو ہے معیشت ہے، اور اس میں انشاءاللہ اب بڑی توقع ہے مجھے کہ اب انشاءاللہ اسٹیبلٹی آئے گی۔ بالکل، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ترتیب سے استعمال کیا جانا چاہیے، اور استحکام، سیاست میں استحکام ہوگا تو پھر معیشت میں بھی استحکام آئے گا۔ تو سیاست میں استحکام کب تک آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گا، اور نئی آنے والی جو الیکشنز ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے یا قبل از وقت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ٹرانزیکشن آف اقتدار ہوتی ہے نا، تو اس میں جو قومی سلامتی ادارے ہوتے ہیں ان کو کچھ بریک لگانی ہوتی ہے، ان کو رکنا ہوتا ہے اور پہلے معاملات کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری قومی سلامتی ہوتی ہے، اس کے بعد سیکنڈ ہماری معیشت ہوتی ہے۔ تو جب ہماری معیشت جو ہے وہ الحمدللہ اپنا سلامتی ادارے ہمارے اسٹیبل ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور اب آج ہونے جا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب بڑے ماشاءاللہ پاکستان میں بہت اچھا کردار ادا کر کے آج وہ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد اب جنرل عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن بھی ہیں اور نیک انسان ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی اپنا نام نہیں بلکہ اپنی جو ہے کور کا نام لکھا ہے ہمیشہ، اور جہاں رہے ہیں وہ یونٹ کا نام لکھا ہے۔ وہ اتنے محبت کرنے والے ہیں پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے، تو ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے استحکام کی طرف جائیں گے، پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں گے، اور جیسے اسٹیبلٹی آتی ہے انشاءاللہ آپ معاشی انقلاب دیکھیں گے ملک میں۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ چند مہینوں کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے اسٹاک ایکسچینج کیسے اوپر جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ملک کے ڈالر کیسے نیچے آتا ہے، اور یہاں اگر وہ اسٹیبلٹی لاتے ہیں اور تاجروں کے لیے ون ونڈو آپریشن کرتے ہیں، یہ جو 36 جو ہے وہ این او سیز ہیں ڈپارٹمنٹس کے، وہ اس کو ون ونڈو کر دیں، تاجروں کو کہیں کہ آئیں کھولیں، آپ کو کوئی یہاں کچھ نہیں کہے گا، تو ہمارے ملک میں نہ صرف دیکھیں ہماری بہت ساری چیزیں امپورٹس ہوتی ہیں، جبکہ ہم غریب ملک ہیں۔ غریب تو ہمیشہ سروس دیتا ہے امیر ملکوں کو، اور ہم غریب ہونے کے باوجود امیر ملکوں سے چیزیں منگا کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جو مائک پکڑا ہوا ہے یہ بھی ہمارے ملک کا نہیں ہے، آپ نے جو کیمرہ لیا ہوا ہے یہ بھی ہمارے ملک کا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو مولوی کا سپیکر بھی جو ہے وہ چائنا والے بنا کے دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی چیزیں خود بنائیں گے، اپنے کام خود کریں گے، تو پھر اس وقت آپ دیکھیں گے ہمارا ملک انشاءاللہ مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، دنوں میں ترقی کرے گا، اور یہ ترقی نظر آئے گی آپ کو۔ جی بالکل، جیسا کہ یہ ترقی اس کے لیے ٹائم لگے گا، اور لیکن بہت جلدی آئے گی۔ کہ صوبہ بہاولپور کے حوالے سے، بحالی کے حوالے سے، یا صوبہ سرائکستان کے حوالے سے کیا وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مزید، یا کیا یہ خوشخبری کب سنائیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک نیشنلسٹ آدمی ہوں، میں صوبوں کے اور اس بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، یا جو ہے آپ کسی بھی گروہی بنیاد پہ کسی صوبے کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ میں صرف ایک انتظامی یونٹ کے حق میں ہوں کہ انتظامی یونٹ اگر چھوٹے ہوں گے تو ہمارے انتظامات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہاولپور صوبہ تو بہت چھوٹے لیول پہ اگر آپ جائیں تو پھر تو ہمیں اس وقت بھی میرا خیال ہے کو 15 سے 20 صوبے بنانے پڑیں گے، ڈویژن وائز۔ ایک بہاولپور ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے، پھر تو ہمیں سارے ڈویژنوں کو صوبے کا درجے دیتے جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم وہ بات کیوں کریں جو ہو نہ سکے۔ تو جو لوگ ہیں وہ مجھ سے ناراض بھی نہ ہوں، لیکن پاسبل یہ ہے کہ اگر جنوبی پنجاب بہت بڑا ہے، 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس کو اگر فی الحال 2 حصوں میں کر دیتے ہیں تو وہ یا 3 میں کر دیتے ہیں انتظامی لحاظ سے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری گروتھ میں اضافہ ہوگا، ہماری اسمبلیاں چھوٹی ہو جائیں۔ ان کے اسمبلیاں جو ہیں ان میں بھی ان لوگوں کو لائیں جو ٹیکنوکریٹس ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں، جو پڑھے لکھا ہونا کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریسی لوگوں میں، کہ جو صنعت کو چلا رہا ہے وہ صنعت کار ہونا چاہیے، جو میڈیکل کو چلا رہا ہے وہ میڈیکل میں اس کے پاس ٹیکنوکریسی ہونی چاہیے، اور جو آپ کے لا اینڈ آرڈر کے میدان میں اس کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے جب لوگ آ جائیں گے معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں، میں بادشاہت کو کبھی اچھا نہیں سمجھتا، جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم سے تو بادشاہت جہاں جائیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ہم ان کے پاس جا کے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنوکریٹس رکھے ہوئے ہیں، تنخواہ دار ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ بڑا خوبصورت کام کرتے ہیں اور ملک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ جتنے بھی مڈل ایسٹ کنٹری ہیں جہاں بادشاہت ہے وہ ملک انتہائی ترقی میں۔ تو ہم جب ٹیکنوکریٹس کو لائیں گے، اچھے لوگوں کو آگے لائیں گے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا۔ جی بہت شکریہ ملک اعجاز زرعی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بہت اچھا ہمیں بریف کیا کہ کس طرح سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور مزید جو ہے جو بھی ان کی رائے ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
اللہ حافظ.